حضور نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کی. ہماری ماں ہم سے اتنا پیار نہیں کر سکتی. میری قوم کے ان جوانوں کو میں کہتا ہوں، رات رات بھر فلم دیکھنے والے، اگر تو فلم دیکھ رہا ہے تو میری ان باتوں کو گھر جا کر سوچنا. نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے، اگر تو دیکھ رہا ہے تو ذرا یہ سوچنا، غور کرنا، سوچنا، غور کرنا کہ جس نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کیا، پوری پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی. جب مغفرت کی دعائیں کرنے کھڑے ہوتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے. ام المومنین اما عائشہ کہتی ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیر پھٹ جائیں گے اور اس سے خون نکلنے لگے گا. میں کہتی تھی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے، اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا. تو آقا فرماتے عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے. اللہ اکبر. ام المومنین کہتی ہے ایک دن میں نے حضور کو دیکھا کہ بیٹھ کر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر. میں نے عرض کی آقا آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے؟ تو آقا فرماتے عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا، میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ اکبر. آپ مجھے بتاؤ، ہر ایک کو محبت کے بدلے میں محبت دینے والوں، نبی کو محبت کے بدلے میں صدمے کے سوا اس امت نے دیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، کیوں نہ لوگ نفرت کریں، ہم نے نبی کو بدلے میں کیا دیا؟ میرے آقا کی محبت کا احساس کر سکتے ہو؟ صاحب معارج لکھتے ہیں، صاحب معارج اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور آ کر کے عرض کر لگی بابا آپ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، قاب قوسین کی منزلوں پر پہنچے. آقا اللہ نے آپ سے جو باتیں کی نہ اللہ نے بتائی نہ کبھی آپ نے بتائی. اللہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ جو وحی کرنی تھی اپنے بندے خاص پہ کی، کوئی اس کی وضاحت نہیں. کیا کی، کیا باتیں کی، کیا راز کی باتیں ہوئی. بابا آپ تو بتائیں نا کہ اللہ نے آپ سے راز کی کیا باتیں کی، آپ بتائیں. ارشاد ہوا فاطمہ تم نے پوچھا ہے اس لیے بتاتا ہوں، مگر ایک ہی بتاؤں گا، سب نہیں. صرف ایک بات بتاتا ہوں، جو باتیں ہوئی کعبہ قوسین میں پہنچ کر جو باتیں ہوئی، ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں. سیدہ نے پوچھا بابا کیا؟ ارشاد ہوا میری بیٹی جب میں کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا، کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا، کہہ سکتے ہیں وہاں تو عرف طرف ہی نہیں، وہاں تو دوئی کی جگہ ہی نہیں، یوں کہہ لیں کہ جلوے ظاہر لمعے باطن میں فنا ہوا، ذل ذات عین ذات میں فنا ہو گئی. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. ابھی بھی دنیا سوچ رہی کون گیا کون گیا کون گیا، اور قیامت تک کے یہی سوچتی رہے گی کون گیا کون گیا کون گیا. لیکن عشق و محبت کا امام کہتا ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت تاجدار دو عالم کانفرنس، سرزمین پیپلسانہ، سرزمین پیپلسانہ، حضور سید صاحب قبلہ، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو ہو جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. لوگوں کو ابھی تک حیرت ہے کہ وہ وہاں گئے کیسے، وہاں گئے کیسے. میں نے کہا جانے پہ کیوں تجھے ٹینشن ہے، ہمیں تو اب تک یہ حیرانی ہے کہ وہ آئے کیسے تھے. تجھے جانے کا حال تجھے پریشان کرتا ہے، ہمیں آنے کا حال پریشان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر جانا یہ حیرت نہیں ہوتا، اپنے گھر سے واپس آ جانا یہ حیرت کی بات ہوتی ہے. ارے وہ تو آئے کہاں سے تھے؟ جگہ جگہ قرآن بار بار کہتا ہے کہاں سے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ ارسلہ بتا رہے تھے آئے کہاں سے، آئے کہاں سے تھے جی. ان کا رسول ہونا بتا رہا ہے وہ آئے کہاں سے تھے. قد جاکم من اللہ نور، من اللہ من اللہ من اللہ. کوئی چھوٹا سا عربی کا طالب علم بھی کہے یہ من اللہ کیا ہوتا ہے. جی 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 کیا تو بات جب ہے. من اللہ گئے، من اللہ آئے من اللہ، تو اگر گئے اللہ تو کیا تکلیف ہے جی کیا تکلیف ہے. لیکن بہرحال میرا عنوان وہ نہیں عرض کر رہا تھا. سیدہ کائنات نے پوچھا بابا کیا باتیں ہوئی؟ ارشاد ہوا بیٹی جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 بار کہا. سبحان اللہ. بات اس پہ مکمل کرتا ہوں، گھر جا کے سوچنا. اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا ابھی صرف وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن گھر جا کے سوچنا اور پھر سوچنا کہ دنیا ہم سے نفرت کیوں کر رہی ہے. جی ظالمو. اچھا بولوں، مجھے پتا تھا کہ 12 بجے ختم ہو جائے. نہیں نہیں ایسا بولیے بولیے. بڑی مہربانی نوازش، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو بڑی نوازش، جتنا چاہے اتنا بولیے. بہت شکریہ. جتنا چاہے اتنا بولیے. اچھا ٹھیک. جی جی جتنا چاہے اتنا بولیے. میرے اللہ نے 70,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. جی جی کتنی مرتبہ؟ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. خدا کا جلوہ سامنے ہو، جی جی جلوہ یار، اللہ کا وجہ کریم. حالانکہ ہم پھر کہتا ہوں آمنے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات نہیں کرتے، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں جہاں کیف کے پر جلتے ہیں بلبل سدرا کو تک پتا نہیں کہ وہاں ہوا کیا ہے. میرے امام کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں. سبحان اللہ. گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. سبحان اللہ. جبریل کو بھی پتا نہیں چلتا. وہ حضور کی معراج ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات نہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے خدا کا وجہ کریم دیکھ رہے ہیں، اللہ کا وجہ کریم دیکھ رہے ہیں، خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. اور جلوہ دیکھتے ہوئے خدا فرما رہا ہے، جلوہ دکھاتے ہوئے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، سبحان اللہ. مانگو کیا مانگتے ہو، سبحان اللہ. مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ الزہرا مچل گئی. کہا بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا؟ کیا بات ہے. جب اس نے 70 بار کہا کہ 70,000 بار کہا کہ مانگو کیا مانگتے، تو آپ نے کیا کیا مانگا؟ آقا فرماتے ہیں بیٹی وہ جب جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو تو ایک ہی جواب دیتا میری امت کو بخش دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری امت کو بخش دی، کیا بات ہے. میری امت کو بخش دی. بیٹی اس نے 70,000 بار کہا مانگ. پیارے مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں 70,000 بار ایک ہی بات کرتا رہا میری امت کو بخش دے. اب یہاں میں اس پر ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. خدا کو دیکھ کر جو ہمیں نہ بھولے، خدا کو دیکھ کر مراد آباد والوں، پیپلز خانہ والوں جی جی محسوس کرو اس کو. گرد نواز سے آنے والوں محسوس کرو جو خدا کو دیکھ کر، خدا کو دیکھ کر، خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولے. ہم کون؟ شرابی ہم میں، جواری ہم میں، زانی ہم میں، پاپی ہم میں،
गुनहगार हम में, ताश के पत्ते खेलने वाले हम में, जुआ खेलने वाले हम में, हमें पापियों को ना भूले। आपने कहा मीनुल कादरी ये कौन सी बात है, खुदा को देख के हमें ना भूले? मैंने कहा सुन, अब लोग काबा देखकर वतन भूल जाते हैं। आए है, क्या बात है, क्या बात है। दिमाग में मंसूबा लेकर जाते हैं कि ये मांगूंगा अल्लाह से, ये मांगूंगा अल्लाह से, ये अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैं पहली मर्तबा गया और मेरी नजर काबे पे पड़ने वाली थी, मैंने दिमाग की फेरिस्त में इतने नाम लिखे थे, इतनी हाजतें लिखी थी, मगर मेरा अल्लाह जानता है कि जब काबे पे नजर पड़ी तो मेरी जबान न खुल सकी। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं ख्वाब देख रहा हूं या मैं हकीकत में हूं। अल्लाह अकबर। लोग काबा देख करके अपनी हाजतें भूल जाते हैं, वतन भूल जाते हैं, लेकिन ये रब्बे काबा को देखकर अपनी पापी उम्मत की मगफिरत का सवाल करते हैं। कितना प्यार। दूसरी बात, अहम बात की तरफ आइए। अल्लाह को देखकर पापियों को याद किया, यानी उम्मत का प्यार कितना। अरे अल्लाह को देखकर लोग, अल्लाह को देखना तो बड़ी बात, 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली देखकर लोग अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को। और वो कौन हस्ती है? जब का रब्बी अरनी अंजुर इलैक, अल्लाह तुझे देखना चाहता हूं, वो कहा तू नहीं देख सकता। तो फिर क्या हुआ? 70,000 पर्दों के पीछे से तजल्ली की, तजल्ली 70,000 पर्दों के पीछे से तजल्ली की, तो मूसा अपने आप को भूल गए और जमीन पर बेहोश होकर आ गए। तो जो 70,000 पर्दों के पीछे से देखे तजल्ली, वो अपने आप को भूल जाए, और जो बेहिजाब और बेनकाब देखे, इतने करीब से देखे, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, सुभान अल्लाह। उसके बावजूद भी हमें याद रखे तो हमसे प्यार कितना है। लेकिन अब पलट कर एक सवाल, जो खुदा को देखकर हमें न भूला, हम पापियों को खुदा को देखकर हमें न भूला, हम फिल्मों में उसको भूल गए। फिल्म देखकर उसको, वो खुदा को देखकर हमें नहीं भूले, हम फिल्मों में देखकर, फिल्मों में घूम कर उनको भूल गए, गुम हो गए फिल्मों में। वो खुदा को देखकर हमें नहीं भूले, मेरी कौम जिना के अड्डों पर जाकर उन्हें भूल गई। क्या होगा? तबाही नहीं होगी? हल क्या है? हल क्या है? हल एक ही है, बस एक। जिसका दिल दुखा कर ये मुसीबतें मोल ली है, उसे खुश करो, उनसे माफी मांगो जी, उन्हें राजी करो, हुजूर को राजी कर लो, हालात बदलेंगे, इनकलाब आएगा। और हमें डरने की, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। याद रखना मुसलमानों, अच्छी तरह याद रखना, हालात कहीं भी कुछ भी, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, अपने मुल्क की किसी बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया, कहीं कुछ हो, चिड़िया कौवे ना बनो, उकाब बनो उकाब। हाँ, कोई डरने की जरूरत नहीं। हम लंगड़े, लूले, अंधे, बैरे खुदा की इबादत नहीं करते, हम रब्बे मोहम्मद की इबादत करते हैं। और मेरे अल्लाह की ताकत इतनी है कि जो फिरौन को दरिया में गर्क कर देता है, नमरूद को लंगड़े मच्छर से हलाक कर देता है, अबू जहल को छोटे बच्चों के हाथों मौत के घाट उतार देता है, अल्लाह अकबर, अबू लहब को इबरतनाक मौत अता करता है, उसकी बीवी के गले में फांसी का फंदा पड़ता है और वो बदतरीन हालात में हलाक होती है। अपने अल्लाह से सिर्फ रब्ता जोड़ने की जरूरत है, या जो रिश्ता कमजोर हो चुका है ना, उस रिश्ते को फिर से दोबारा बहाल करने की जरूरत है। याद रखना, अल्लाह रसूल से रिश्ता मजबूत करो। सबसे रिश्ते मजबूत करने चले, अल्लाह रसूल से रिश्ता क्यों कमजोर कर रहे हो? मगर याद रखना, अल्लाह से रिश्ता कैसे जुड़ेगा, अल्लाह से रिश्ता मजबूत कैसे होगा, रसूल पाक से रिश्ता मजबूत कैसे होगा? आसान तरीका यह है कि जो गुनाहों के दलदल में डूब गए, तौबा करके निकलो, अल्लाह की तरफ पलटो। कहां जा रहे हो? फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, दूसरी तरफ न जाओ, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, उससे माफी मांगो। याद रखना,
میرا اللہ جلدی ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی منانے کے لیے آ جائے تو وہ جلدی سے راضی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، گناہوں کے اندر نہ کوئی عزت نہیں ہے، گناہوں میں کوئی سکون نہیں ہے، گناہوں میں کوئی قرار نہیں ہے۔ گناہ تباہ کرتے ہیں، گناہ برباد کرتے ہیں، گناہ ہلاک کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ سب سے آسانی سے اگر کوئی مانتا ہے تو وہ میرا اللہ ہے۔ سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ آؤ آنسوؤں کی سوگات پیش کرو، صرف آنسو کے 2 قطرے، اپنی آنکھوں کے آنسو کے 2 قطرے اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے طور پہ پیش کر دینا تو اقبال کے شعر میں ترمیم کرتے ہوئے کہتا ہوں، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے عرق میرے، عرق انفعال کے، شرمندگی کے 2 قطرے پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ گڑ گڑاؤ نا اللہ کی بارگاہ میں، سب کے پاس گڑ گڑانے والے، کبھی رب کے پاس گڑ گڑا کے دیکھ۔ ہمارے مسائل کا حل اللہ اکبر تعویذات میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل نفلی وظائف میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل گناہوں سے توبہ کرنے میں ہے۔ جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے کوئی وظیفہ کارگر نہیں ہوگا، جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے کوئی تعویذ اثر انداز نہیں ہوگا، جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے حالات بدلیں گے نہیں۔ آؤ توبہ کریں، آؤ زندگی کو بدلیں، آؤ زندگی میں انقلاب بپا کریں۔ ایک مجذوب بزرگ جو ہے وہ بستی میں اعلان کرتے پھر رہے تھے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب ان کو قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں روتے ہوئے کہہ رہے تھے، اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کسی نے کہا بابا بستی میں کہتے ہو کہ اللہ سے صلح کر لو اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، بستی میں لوگوں کو اللہ سے صلح کرنے کے لیے کہتے ہو اور قبرستان میں اللہ کو بندوں سے صلح کرنے کے لیے کہتے ہو۔ تو اس مجذوب نے کہا بھری اور پھر فرمایا، جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ اس سے فرماتا ہے میرے بندے معافی مانگ لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں، بلکہ میرا اللہ تو ایسا کریم ہے۔ اللہ اکبر، ہر رات کے آخری حصے میں وہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور پکار کر اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندو مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ لو، میں تمہیں عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رات کے پاپیوں، صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے اپنے جرائم سے توبہ کر لو۔ لیکن ہم تو رات کے 3 بجے تک کے فلمیں دیکھ کر لہو و لعب میں ڈوب کر جرائم کر کے ایسے سوتے ہیں کہ پھر فجر بھی بستر میں جاتی، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تب بھی میرا اللہ رحمت کی چادر پھیلا کر کہتا ہے میرے بندو مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ۔ اے دن کے پاپیوں، اس سے پہلے کہ دن ختم ہو جائے مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ مجھے بتاؤ، اللہ اپنے بندوں سے کہتے، تو مجذوب بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے معافی مانگ میں تجھے معاف کروں، لیکن جب وہ مر کر عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تب بندہ کہتا ہے مجھے معاف کر، اس وقت اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اللہ سے معافی مانگ، اور کتنا ہی پاپ کیا، کتنا ہی بڑا جرم کیا، کتنے ہی گناہ کیے، ایک بار معافی مانگو، مانگ کے دیکھو معافی، پکار کے دیکھو اس کو۔ سب کو پکارانا، ذرا رب کو پکار کے دیکھو۔ بے شک بے شک۔ سب کے دروازے پہ دستک دی، ذرا میرے اللہ کے دروازے پہ بھی دستک دے کے دیکھو۔ سب کے لیے رویا نہ، ذرا اللہ کے لیے رو کے دیکھو، اس کے لیے آنسو بہا کے دیکھو۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ سے بڑھ کر ہم پہ کوئی مہربان نہیں، اللہ سے بڑھ کر ہم سے کوئی زیادہ پیار کرنے والا نہیں۔ آؤ اللہ کو راضی کریں، آؤ اللہ کو منائیں، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ اللہ، حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں، کیسا کریم ہے بندوں پہ، کیسا مہربان ہے۔
بندوں سے پیار کیسے کرتا ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہوئی, اور جب بارش بند ہو گئی تو قوم موسیٰ کلیم کے پاس آئی اور کہنے لگی بارش رک گئی, کچھ کیجئے. موسیٰ کلیم نے فرمایا علیہ السلام کہ تم سب اکٹھا ہو جاؤ, ہم شہر کے کنارے پہ چلیں گے, وہاں دعا کریں گے, اللہ سے بارش مانگیں گے. 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا, 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا. اللہ سے دعا کی, ارشاد ہوا کلیم تمہاری دعا مقبول ہے, لیکن ایک بندہ اس میں ایسا, اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال تک مجھے ناراض کیا ہے, میرا نام تک نہیں لیا ہے, ہم اس سے ناراض ہیں, اسی کی وجہ سے بارش روک رکھی ہے. جب تک اس بدبخت کو نہیں نکالو گے بارش نازل ہونے والی نہیں. موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ بندہ کہاں ہے, کون ہے؟ ارشاد ہوا آواز لگاؤ. آواز لگانا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارے کرم پر ہے. حضرت موسیٰ نے آواز لگائی, اے وہ انسان, اے وہ شخص جس نے 40 سال تک خدا کو ناراض کیا, اللہ کا نام تک نہ لیا, خدا کا ذکر تک نہ کیا, گناہ پہ گناہ, جرائم پہ جرائم کرتا رہا, نکل جا یہاں سے, تیری وجہ سے بارش رکی ہے. تو بندہ ہوشیار تھا, ہوشیار تھا وہ بندہ. ادھر ادھر دیکھا, سب ادھر ادھر دیکھ رہے کون نکلتا ہے, کون نکلتا ہے, کون نکلتا ہے. اس نے اپنے سر پہ چادر ڈالی اور چادر ڈال کے چپکے چپکے کا. یہی فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے جھوٹے خداؤں میں اور سچے خدا میں. جھوٹوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ناک سے مکھی نہیں ہٹا سکتے. سچے خدا کی شان یہ, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے, اس کو نہ جگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سوتا نہیں, اسے اونگ بھی نہیں آتی, وہ اونگ سے بھی پاک ہے, وہ سونے والے اور ہیں, کسی نشے میں بدمست ہے. میرا سچا رب, اور وہ سچے رب کون؟ رب محمد. ہاں, ہم کسی خدا کو نہیں جانتے نہ کسی خدا کو مانتے ہیں, ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جسے رب محمد کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کوئی خدا نہیں رب محمد کے سوا. رب محمد کو اس نے پکارا کس شان سے, 40 سال تک پاپ کرتا رہا, جرائم کرتا رہا, سر پہ چادر ڈال کے چپ کے کہتا ہے اللہ اگر اس مجمع سے میں نکلوں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا, بے عزت ہو جاؤں گا, یہ مجھے مار بھی ڈال سکتے ہیں کہ تیری وجہ سے بارش رکی. مولا مجھے رسوا کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے, مجھے ذلیل کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے؟ اگر میں ذلیل ہو جاؤں گا تو تیرا کوئی فائدہ تو نہیں, اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا کوئی نقصان بھی نہیں. اگر تو مجھے معاف کرے تو تیرا کوئی نقصان نہیں, لیکن اگر معاف کر دیا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں. آج بچا لے مجھے, زندہ باد, زندہ آج باد. بچا لے مجھے, میری عزت بچا لے, مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے. میں مانتا ہوں کہ میں نے تجھے ناراض کیا, لیکن میں نے تیرا کبھی نام بھی نہیں لیا. مولا آج معاف کر, بچا لے, میری عزت بچا لے, معاف کر دے مجھے. اور جب عزت پہ بنائی تو 2 آنسو نکلے جذبات میں, اور وہ گال پر آئے, اور ابھی وہ ڈھلکے بھی نہیں تھے, کالی کالی گھٹائیں چھا گئی, اور ایسا برسا کہ جل تھل کر دیا. لوگ نہا گئے پانی میں. موسیٰ کلیم نے آسمان کی طرف رخ کیا, کہا مولا یہ تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں برسائیں گے نہیں, کوئی نہیں نکلا, برسا کیوں؟ ارشاد ہوا موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا برسایا اسی کے صدقے میں. سبحان اللہ, اسی کے صدقے. وہ مردود سے چند سیکنڈ میں محبوب ہو گیا. اے سبحان اللہ. کہاں تو مردود اور چند سیکنڈ میں محبوب, چند لمحات میں انقلاب کیسا. ارشاد ہوا معافی مانگ لی, معافی طلب کر لی, توبہ کر لی, معاف کر دیا ہم نے, اور اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لی, برسا دیا. اب ذرا دیکھنا پیار کتنا کرتا ہے مسلمانوں, احساس نہیں کیا. وما قدر اللہ حق قدری,
تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا. بے شک سبحان اللہ. اللہ کی قدر نہیں کی تو تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ نبی کی قدر نہیں کی تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ کہا کہ اسی کی وجہ سے برسایا. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا ذرا دکھانا وہ کون ہے. یہ اللہ کا پیار ہے بندوں کے ساتھ. اور پھر یہ کہتا ہوں جب موسیٰ کے امتی کے ساتھ یہ پیار ہے تو یار کے امتی کے ساتھ کیسا پیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو امتی تھا نا. امت محمدیہ کو کوئی خاص درجہ ہے, کوئی خاص درجہ امت محمدیہ کا, بڑا درجہ ہے. ارے درجہ یہ ہے قربان جائیں. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے لکھا ہے, کیا پیاری بات ہے. موسیٰ کہتے ہیں مانگتے ہیں ہے نا, اور جواب کیا آتا ہے لن ترانی. منع کرتے نہیں دیں گے, جو بھی مانگا نہیں دیں گے. اور امت محمدیہ کو کیا کہا ادعونی استجب لکم. سبحان اللہ. جو مانگیں گے دیں گے. بے وہاں شک نبی کو منع کیا اور یہاں امتیوں سے کہہ رہا ہے محبوب کی جو مانگو گے دیں گے. تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امتی کا درجہ نبی سے بڑھ گیا. یہاں یہ ہے وہاں اصل کا معاملہ ہے یا طفیلی کا معاملہ ہے. ہاں طفیلی کو بھی درجہ مل رہا ہے. طفیلی مطلب سمجھے, دیکھو اگر کوئی مزدور ہے, مزدور ٹھیلا ڈھکیلتا ہے, تو کیا کوئی وزیر اعظم اپنے گھر میں شادی کرے گا تو اس مزدور کو بلائے گا؟ بولو بھائی بلائے گا؟ نہیں بلائے گا. وہ تو مفتی صاحب کو بلائے گا. ٹھیک, تو مفتی صاحب کی بلا کو دعوت ملی وزیر کے گھر سے, مفتی صاحب آنا, اور جس کو چاہو خادم کو لے آ سکتے ہو, کوئی پرابلم کی بات نہیں. اب مفتی صاحب کسی چپل سینے والے کا ہاتھ پکڑے کا چلو. اب ایک جامع مسجد کے امام صاحب وہ مفتی صاحب کے برابر نہیں, ان کو نہیں بلایا وزیر نے, لیکن وہ جو چمار تھا چپل سینے والا وہ جا رہا ہے. تو معاملہ کیا ہے, وہاں اصل ہے اور یہ اصل کا طفیلی ہے نا. تھوڑی مشکل بات ہے, بعد میں آپ اپنے علماء سے سمجھنا, آپ کو بتائیں گے طفیلی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی طفیل میں جا رہا ہے, بات سمجھے. اور آسان زبان میں کہہ دوں, ارے بڑے بڑے لوگ ان کو مرسیڈیز کار میسر نہیں, لیکن کتے مرسیڈیز کار میں گھوم رہے ہیں. وجہ کتے کے لیے مرسیڈیز کاریں بنی ہیں یا کتا مرسیڈیز کاروں کے لیے؟ کہنا یہ اس کے لیے نہ وہ اس کے لیے. بس بات اتنی ہے کہ یہ جس کا غلام ہے, جس کی ملکیت میں ہے, وہ مرسیڈیز کار کا مالک ہے, تو طفیلی بن کے یہ بھی جا رہا ہے. تو پتہ چلا جس کا مالک جتنا بڑا ہوتا ہے طفیلی کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے. بس اتنی بات ہے کہ جو ہمارا مالک و مولا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے, اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ رعایت اگر کسی کو عطا کی ہے تو امت محمدیہ کو عطا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے آخری میں آئے, سب سے آخری میں یا آئے, رسول اللہ زندہ باد زندہ سب باد. سے آخری میں آئے, اٹھیں گے سب سے پہلے. بے شک سب سے آخری میں آئے, جنت میں جائیں گے سب سے پہلے. اور سب کے جرائم بیان ہوں گے تمہارے سامنے. بنی اسرائیل نے یہ کیا, لوط کی قوم نے یہ کیا, صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا, ابراہیم علیہ السلام, سب کے دکھڑے, سب کے جرائم, سب کے برائی تمہارے سامنے آ گئی. تمہارے بعد کوئی امت ہی نہیں آئے گی تاکہ تمہاری برائی کسی تک پہنچ نہ سکے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیوں؟ کیونکہ تم میرے محبوب کی امت ہو, میرے پیارے کی امت ہو. اوروں کا حال یہ, اگر گناہ کر لے تو سزا کیا, اپنے آپ کو قتل کر دو, یہی. اور تم گناہ کرو تو توبہ کرو, معافی ہے. تو بہرحال بات دور نکل رہی ہے. عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا وہ جس نے توبہ کی ہے, رویا ہے اور توبہ قبول ہو گئی ہے, ذرا بتانا وہ کون ہے. ذرا ارشاد ہوا نہیں بتاؤں گا. کس کو؟ موسیٰ کلیم. موسیٰ نہیں بتائیں گے. کیوں مولا؟ موسیٰ جب تک باغی تھا, گناہ کر رہا تھا, پاپ کر رہا تھا, نافرمانی کر رہا تھا, تب بھی تو میں نے پردے ڈال کے رکھے تھے, تب نہیں بتایا تھا. اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے, اب بتا کر کے اس کو ذلیل کیسے کر دوں, اب بتا کر اس کو رسوا. یہ ہمارا اللہ ہے, ایسی محبت کرتا ہے. آئیے نا ہم بھی زندگیاں بدلے,
توبہ کرے، زندگی میں انقلاب پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو، اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالی اس محفل کو قبول کرے۔ ہاں قاری، قاری صادق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد، اللہ تعالیٰ اور تمام علماء کو مبارکباد کہ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ بس اتنا میرے عزیز، میرے بھائیوں، یاد رکھیے اللہ کو راضی کیجئے اور اللہ کے محبوب کو راضی کیجئے، حضور کو منائیے، اس لیے کہ پورا کے پورا دین حضور کی ذات ہے۔ اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیس۔ پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ حضور سے جڑیے، حضور کے قریب آئیے، اور حضور علیہ السلام کو ایسا مانیے جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ یاد رکھیے حضور علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہنا، یا بڑا بھائی کہنا، یا ان کے علم غیب کا انکار کرنا، یا ان کے حاضر و ناظر کا انکار کرنا، یہ بہت نادانی کی باتیں ہیں، جرات کی باتیں ہیں۔ میرے عزیز بھائی، ہمارا باپ بھی، اپنا بابا بھی ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے شکل تو ایسی ہے، ہم کہتے ہیں مگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملتا، لیکن باپ کو دیکھتے ہیں تو مقبول حج کا ثواب ملا کرتا ہے۔ اور پتہ چلا جب اپنا باپ اپنی طرح بشر نہیں تو رسول پاک اپنی طرح بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بشر ضرور ہیں لیکن خیر البشر ہے، سید البشر ہے۔ اور میرے امام نے کہا لوگ تو بڑا بھائی کہتے کہتے تھکے، لیکن میرے امام کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیں بھیا، تشریف رکھیں وہیں